السلام علیکم اور سائیکے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے عدالتی مقدمے کی بات کرنے والے ہیں جس نے سچ پوچھیں تو ملک کے مستقبل کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسے فیصلے کی داستان ہے جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں اور جس کا آغاز ایک بہت ہی ڈرامائی خفیہ فرار سے ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ کسی فلم کا سین نہیں ہے، یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک حقیقی اور سچ کہیں تو بہت ڈرامائی لمحہ ہے۔ ذرا تصور کریں، ملک کی سب سے بڑی منتخب اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان کو انصاف حاصل کرنے کے لیے بھیس بدل کر رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ صرف ایک شخص کے فرار کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک نئے ملک میں طاقت کی ایک ایسی جنگ کی کہانی ہے جس میں عدالتیں بھی شامل ہوئیں اور پھر ایسے فیصلے آئے جن کے نتائج بہت گہرے تھے۔ تو دیکھیں، اس ساری کہانی کے مرکز میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طرف تھی پاکستان کی آئین ساز اسمبلی، یعنی وہ ادارہ جسے عوام نے ملک کا آئین بنانے کے لیے چنا تھا، اور دوسری طرف تھے اس وقت کے بہت ہی طاقتور گورنر جنرل ملک غلام محمد۔ ستمبر 1954 میں چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ اسمبلی نے ایک کے بعد ایک دو ایسے قانون پاس کیے جن سے گورنر جنرل کے اختیارات پر سیدھی زر پڑی۔ پہلا، پروڈا قانون ختم کیا، جس کے ذریعے وہ کسی بھی سیاستدان کو نااہل کر سکتے تھے، اور دوسرا، وزیر اعظم کو ہٹانے کا اختیار بھی ختم کر دیا۔ غلام محمد نے اس کا جواب ایک بہت بڑے قدم سے دیا۔ انہوں نے پوری کی پوری اسمبلی ہی توڑ دی۔ تو سیدھی سی بات ہے، یہ اختیارات کی جنگ تھی۔ ایک طرف اسمبلی تھی جو چاہتی تھی کہ ملک میں پارلیمنٹ سب سے اوپر ہو اور آئین بنانے کا کام مکمل ہو، اور دوسری طرف گورنر جنرل تھے جو اپنے بے پناہ اختیارات کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اب جب ریاست کے سارے دروازے بند ہو گئے تو اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان نے فیصلہ کیا کہ وہ ذاتی حیثیت میں اس فیصلے کے خلاف لڑیں گے، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ان کی جدوجہد کی کہانی۔ گورنر جنرل نے اسمبلی توڑی اور اسپیکر کو ان کے اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا تاکہ وہ عدالت جا ہی نہ سکیں، لیکن تمیز الدین خان نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے چھپ کر اپنی درخواست تیار کی اور پھر ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ برقع اوڑھ کر ایک رکشے میں بیٹھے اور سیدھا سندھ چیف کورٹ پہنچ گئے تاکہ گورنر جنرل کے فیصلے کو چیلنج کر سکیں۔ اب لڑائی میدان سے نکل کر عدالت کے کمروں تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں تمیز الدین خان کو شروع میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی، لیکن اصل اور فیصلہ کن جنگ تو ابھی باقی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم فیصلوں پر بات کریں، ایک بہت اہم قانونی لفظ سمجھنا ضروری ہے: دائرہ اختیار یا جورسڈکشن۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی عدالت کے پاس کوئی مقدمہ سننے کا قانونی حق ہے بھی یا نہیں، اور یہی وہ نقطہ تھا جس پر اس پورے کیس کا دار و مدار تھا۔ تو سب سے پہلے معاملہ گیا سندھ چیف کورٹ میں۔ 9 فروری 1955 کو عدالت نے ایک زبردست فیصلہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ گورنر جنرل کا اسمبلی توڑنے کا اقدام بالکل غیر قانونی ہے اور اسمبلی کو فوراً بحال کیا جائے۔ یہ جمہوریت کے حامیوں کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ حکومت اس فیصلے کے خلاف چلی گئی وفاقی عدالت میں، جو آج کی سپریم کورٹ کی طرح تھی، اور وہاں چیف جسٹس منیر کی سربراہی میں عدالت نے پورے کیس کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسمبلی توڑنا صحیح تھا یا غلط، بلکہ یہ سوال اٹھایا کہ کیا سندھ چیف کورٹ کے پاس یہ کیس سننے کا اختیار بھی تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس کیس کے سب سے اہم اور سچ پوچھیں تو سب سے متنازع حصے پر۔ وہ ایک چھوٹا سا تکنیکی نقطہ جس پر وفاقی عدالت نے اپنا فیصلہ دیا، اور وہ تھا گورنر جنرل کا دستخط۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن وفاقی عدالت کا پورا فیصلہ صرف اور صرف ایک نقطے پر ٹکا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین ساز اسمبلی چاہے کوئی بھی بل پاس کر دے، وہ اس وقت تک قانون نہیں بن سکتا جب تک گورنر جنرل اس پر دستخط نہ کر دیں۔ دلیل بہت سیدھی سی تھی۔ جس قانون یعنی سیکشن 223A کے تحت سندھ چیف کورٹ نے کیس سنا تھا، وہ اسمبلی نے تو پاس کر دیا تھا، لیکن اس پر گورنر جنرل نے کبھی دستخط نہیں کیے تھے۔ اکثریتی ججوں نے کہا کہ بھئی جب دستخط ہی نہیں ہوئے تو وہ قانونی نہیں بنا، اور اگر وہ قانونی نہیں ہے تو سندھ چیف کورٹ کے پاس کیس سننے کا کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ گورنر جنرل کا اسمبلی توڑنا ٹھیک تھا یا غلط۔ انہوں نے کیس کو صرف ایک تکنیکی بنیاد پر خارج کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس اس کیس کو سننے کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اس فیصلے سے بینچ میں بیٹھے ایک جج نے شدید اختلاف کیا۔ ان کا نام تھا جسٹس A.R. کارنیلیس، اور ان کی اختلافی رائے آج بھی پاکستان کی قانونی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔
जस्टिस कॉर्नेलियस का नुक्ता बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, अरे भाई, पाकिस्तान अब एक आज़ाद मुल्क है, कोई बरतानवी कॉलोनी नहीं। यहाँ आइन साज असेंबली सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कायदे-आज़म की मिसाल दी कि खुद उन्होंने बरतानवी बादशाह से वफादारी का हल्फ नहीं उठाया था। उनके मुताबिक गवर्नर जनरल का दस्तखत सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी। उसके ना होने से असेंबली का बनाया हुआ कानून गलत नहीं हो जाता। मगर जस्टिस कार्नेलियस की आवाज़ अक़लियत में रह गई। अक्सरियती फैसला ही कानून बना और इस फैसले ने पाकिस्तान की सियासत पर एक ऐसा लंबा और गहरा साया डाला जिसके असरात कई दिहाइयों तक महसूस किए जाते रहे। इस फैसले ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। इसने पहली बार इंतज़ामिया यानी एक गैर मुंतखब शख्स को मुंतखब असेंबली पर बढ़तरी दे दी। इसने एक ऐसी मिसाल कायम की कि गैर आइनी इक़दामात को भी अदालतों के ज़रिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, और यही रास्ता बदकिस्मती से मुस्तक़बिल में कई बार इस्तेमाल किया गया। अच्छा, यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि मशहूर नज़रिए ज़रूरत इसी केस में आया था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। नज़रिए ज़रूरत का इस्तेमाल पहली बार इसके बाद एक दूसरे केस में हुआ था। ये केस खालिसतन दायरा इख्तियार की तकनीकी बुनियाद पर खारिज हुआ था। और आखिर में हमारे पास यही सवाल बचता है कि क्या उस दिन अदालत ने एक नए आज़ाद मुल्क की रूह को समझने के बजाय पुराने नौआबादियाती दौर के कानून की लकीर को पीटकर नादामिस्ता तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत का वो दरवाज़ा बंद कर दिया था जिसे दोबारा खोलने की कोशिशें आज तक जारी हैं।